میں معافی چاہتا ہوں، بار بار جو پیسہ لفظ کر رہے اس کا مطلب نہیں سمجھے کہ دکان اپنا بند کر دیں۔ بھائی دکان کرے، کاروبار کرے، کھیت کرے، پورا دبا کمائے، لاکھوں کروڑوں کمائے، اللہ سب کمائے توفیق دے، لیکن اس پیسے کو، اس دولت کو اپنے دل کے اندر نہیں بیٹھا، یعنی بڑا دل میں نہیں بیٹھانا۔ کمانا ہے، میں اللہ کے لیے کما رہا ہوں، اپنے بیوی بال بچے خرچ کروں گا، علماء کے پیچھے خرچ کروں، مسجد پیچھے خرچ کروں گا، غریب اسکولوں پیچھے خرچ کروں گا، اللہ جس طرح صلاحیت دے گا ہم بالکل اٹھائیں گے، اس نیت سے کمانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اقتصبه فيما أنفقه، وماذا علم فيما عمل، صدق الله رسوله النبي الكريم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگ عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعزام، اللہ جل جلالہ اما نوازوں کا بے حد احسان ہے، فضل ہے، کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جماعت مشان دین اور مسجد جیسے مقدس بابرکت جگہ میں آنے کے بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اس لیے ہم سب تہ دل سے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں، کیس الحمدللہ الحمدللہ، اور درود و سلام ہو آمنہ کے لال، مدینہ کے تاجدار، شان شبتہا تاجد مدینہ، فخر دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگ و عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے بہت کم۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک تعالیٰ روئی انسان کے ہر ایک فرد کو تنہا الگ الگ یہ چیلنج کر رہا ہے کہ میں نے تم کو جو نعمت عطا کیا ہوں، جو تم کو انعامات دیا ہے، تم کو میں نے احسانات کرم ہے، فضل ہے، یہ تمام نعمتوں کا اگر تم شمار کرنا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ تُحْصُوهَا، اللہ چیلنج کرو صبح قیامت انسانوں کے لیے کہ جو نعمت تم نے آپ کو دیا ہے وہ تمام نعمت تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، حساب کرنا چاہو، تمہاری زندگی کا کروڑ حصہ ختم ہو جائے گا، کروڑ سال ختم ہو جائے گا، پھر بھی رب کریم کی نعمت جو ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے وہ نعمت کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمت ہمیں آپ کو عطا فرمائی، ہم اور آپ سوچتے نہیں، ہم اور آپ غور نہیں کرتے، ہم اور آپ ایک لفظ کا تدبر کرنا، اپنے دماغ کو زور لگانا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، رب کریم نے ہمیں آپ کو کتنی بڑی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے جس کی ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔
جس کا پرینام، جس کا انعام، جس کا بدل ہم کبھی نہیں دے سکتے رب کریم۔ وہ تمام نعمتوں میں، تمام کرموں میں، تمام احسانوں میں سب سے بڑا کرم اگر امت نے کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت ہم ایمان کی دولت سے نہ، انسان کا اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی تازگی اور ایمان کا پاور اگر نہیں رہا تو انسان کتنی بڑی اچھے سے اچھا عمل کر لے، وہ تمام عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بالکل 0/0۔ انسان ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ لٹا دیں گے، حاجی حج کرنے والوں کے لیے گاڑی مفت کر دے، راستہ کو پکا بنا دے، ہر ایک گھروں میں چاپاکل کنواں بنا دے، مسجد تعمیر کر دے، لیکن انسان کا اندر ایمان کی جب چاش نہیں ہے تو تمام کے تمام نیکی بالکل 0/0۔ لیکن وہ انسان اگر زیادہ عمل نہیں کر سکا، چھوٹا موٹا عمل کرتا ہے، 5 وقت پابند نماز پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، برے کاموں سے بچ کے رہتا ہے، نظروں کی حفاظت کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، حلال کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، اپنے لباس کو سنتی لباس رکھتا ہے، چلتا پھرتا اللہ اس رسول پر عمل کرتا ہے، موٹی موٹی جو پوائنٹ کام ہے وہ تمام کرتا ہے، دل میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے انسان کامیاب کام۔ میرے معزز سامنے کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو ہمارے اور آپ کے مسخر کیا۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فِيهَا أَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ اللہ تبارک قرآن خود فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں زمین میں ہیں اور جتنی چیزیں آسمان میں ہیں، تمام کے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے پیدا کیا۔ مسخر کرنے کا مطلب کہ انسان کے لیے بنا۔ جیسے مثال طور پر مسجد میں لائٹ لگی ہے، پنکھا لگا ہو، موٹر لگا ہوا ہے، پانی کی انتظام، وضو خانہ ہے، شادی کس کے لیے؟ باہر گھومنے کے لیے، کھیلنے کودنے والے کے لیے نہیں، یہ نمازی کے لیے ہے، نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، مائک لگایا آزان دینے کے لیے ہے۔ جو مسجد کے تمام چیزیں جو بنایا گیا یہ صرف واحد نماز کے نمازیوں کے لیے بنایا گیا، کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے۔ کوئی مسجد اپنے ذاتی کام میں استعمال کرے گا، جائز گنجائش نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر وہ مسجد میں کوئی کاروبار کرے گا، مسجد بیٹھ کے دکانداری کھولے گا، جائز نہیں ہے۔ مسجد کے سامان چیز استعمال کر گھر لے جائے، گھر میں استعمال کرے، گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک مسائل میں آتا ہے مسجد کا رہے اگر کوئی لے کے گھر میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا، تلاوت بھی کرتے رہو دینا، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے مسجد کسی سے ذمہ دار سے آپ اجازت لے لیں، پھر بھی ان کو حق نہیں ہے کہ مسجد کوئی سامان کسی کو دے اور استعمال کرے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے انسان کو تمام چیزوں کے لیے مسخر کیا۔ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہے، 12 مہینے کے 5-6 موسم چینج ہوتے ہیں، تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تمام چیزیں ہمارے آپ کے اللہ پیدا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے کیا کہا؟ اشرف المخلوقات کا، تمام مخلوقات نے سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ بنایا، سب سے اعلیٰ عرفہ بنایا۔ دماغ کے اعتبار سے ہو، خوبصورت کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو، نالج کے اعتبار سے ہو، چلنے پھرنے، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے ہو، اپنے کریکٹر کے اعتبار سے ہو، تمام مخلوقات سے اللہ پاک جدا کرنا بنائی۔ اللہ نے انسان زیادہ طاقت نہیں دیا، طاقت کو اللہ نے شیر کو دیا ہے، ہاتھی کو دیا، گھوڑا کو دیا ہے، دیگر جانوروں کو انسان سے زیادہ طاقت دیا ہے، لیکن ان کے پاس عقل جو سب سے بڑی نعمت میں سے ایک نعمت ہے، سوجھ بوجھ ہونا، عقل ہونا، اپنے عقل کو استعمال کرنا، یہ صرف اللہ پاک نے زیادہ تر عقل انسان کو دیا۔ ہم اور دیکھتے ہیں کہ ہر ایک مخلوقات انسان اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اپنے کنٹرول کر لیتا ہے، وجہ ہے کہ عقل سلیم اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کو دیا ہے، انہیں دے دیا ہے۔ چلو بھائی انجوائے کرو بھائی، گوپال گور والے، نالا کے رہنے والے، جھارکھنڈ رہنے والے، بنگال رہنے والے، بس تمام نعمت تم کو دے دیا ہو، بس انجوائے کرو بھائی۔ نہیں، اللہ پاک نے تمام نعمت ہمیں کو دیا ہے انجوائے کرنے کے لیے نہیں، مزے کے لیے نہیں، من جہاں زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ لا یکن ہواہ تبعا لما جئت بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مبارک، لا یکمل کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین ہمارا آپ کا نفس اس دن کے تابع جب تک نہ ہو، ہمارا جو خواہشات ہے، ہمارے چاہت ہیں، ہمارا آپ کو جو آرزو ہے، ہمارا آپ کو جو آنے والا بھویشیہ کے بارے میں جو پلاننگ ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، تمام کا مجموعہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہ آ جاتا ہے، ان کے مرضی کے موافق نہ آ جاتا ہے، تو ہم اور آپ مسلمان کہنا، مومن کہنا چھوڑ۔ ہمارا اٹھنا ہونے چاہیے، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا ہر ایک عمل کرنا، یہاں تک صبح اگر اٹھے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے میں اٹھتے ہیں تو ہمارا صبح بھی عبادت کے ساتھ شامل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اور ایک قرآن پاک میں آیت فرماتے ہیں، انسان کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمام ایک گھنٹہ بیان کا جو خلاصہ ہوتا وہ ایک ہی آیت اللہ نے سمیٹ دیا۔ تمام انسانوں کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے محض اللہ کی عبادت کی، اللہ کی عبادت کے لیے، اور عبادت سے بنا سمجھے بس صرف نماز ہی عبادت ہے، روزہ ہی عبادت ہے، حج ہی عبادت ہے، زکوٰۃ خیرات عبادت، بالکل یہ سب عبادت ہے۔ عبادت مقصودہ ہے، یہ 5 ارکان ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ ان تمام عبادتوں میں، تمام اچھے کاموں میں ایک اچھے کام یہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا تھا، وہ آمین اور صادق کا، اپنے کریکٹر کو چینج کرنا، اپنے اخلاق کو تبدیل کرنا، اپنے کاروباری لین دین میں اچھا اور سچے بن کر دکھانا۔ آج مسلمان سے چلتا ہے، آج غیر میں مسلمان کو کیا ہے، طرز کو عمل کرنے کے تیار نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان معذرت کے ساتھ دھوکہ بازی پر ہائی لیول ہو گیا، فراڈ کرنے پر، دھوکہ بازی پر، جھوٹ بولنے پر، 2 نمبری کام کرنے پر مسلمان ہائی لیول ہو گئے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان سے تعلق ختم ہو گیا، غیر مسلمان ہمارے آپ سے بھروسہ کرنا چھوڑے، الا ماشاءاللہ۔ سب کی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت ایسے مومن ہیں، بہت ایسے مسلمان ہیں، باقاعدہ اللہ اس رسول کا فرمان چلتا ہے، چاہے میرا 1000 روپیہ لوس ہو جائے کوئی دقت نہیں ہے، پھر اللہ اس رسول ناراض ہے، ایسے مسلمان ہے ماشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے معزز سامنے نے کرا، اللہ نے ہمیں آپ کو جو زندگی دیا ہے، یہ زندگی ہمیں آپ کی یوں ہی نہیں ہے بس زندہ ہوئے، چھوٹا بچہ ہوا، پیدا ہوا، کانوں میں ایک میں کان میں آذان دے دیا، ایک میں اقامت دے دیا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو ختنہ کر دیا، عقیقہ کر دیا، اور تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس سے بچے کے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا، اس کے بڑا ہو گیا شادی کر دیا، پھر بھی بال بچہ ایک سائڈ ہو گیا، بس اسی زندگی بس میت ہو گیا، جنازہ دے دیا، کفن دے دیا، بس ختم ہوئی زندگی۔ نہیں میرے بھائی، اصل یہ زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی ہے کہ ہمارا آپ کی زندگی اس بچے کے کان میں اذان اقامت سے لے کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھانے تک یہ جو ٹائمنگ ہے، یہ تمام ٹائمنگ اللہ رسول پر طریقے پر گزارے، اللہ پر اور اس کے رسول پر طریقے پر گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھا رہے ہمیشہ اللہ کرتے رہے، نہیں میرے بھائی، کام بھی کرے، کاج بھی کرے، کمائے بھی، دھواں پیسہ کمائے، اللہ اس کے رسول کے لیے پورا اڑائے، لیکن وہ بھی مرضی اور ہمارا آپ کا نیت، ہمارا کا ٹارگٹ اللہ رسول کی رضا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو انسان قبر کے گود میں سو جاتا ہے، قبر کے گود میں سونے کے بعد سب سے پہلا پوچھ اللہ تبارک تعالیٰ حبیب فرماتے ہیں، روز محشر جا گداز بود، حدیث خلاصہ ہے، فارغی فارسی کا شعر ہے، روز محشر جا گداز بود، اول پوچھ نماز بود۔ سب سے پہلے کل قیامت میدان میں جب پسینے سے چور چور ہوگا انسان، سب سے نماز کے بارے میں پوچھو۔ آج سب زیادہ کیا ہے، مسلمان اسی سے غائب۔ کل قیامت میدان میں چند سوالات کیے جائیں گے، ان سوالات کو جواب دیے بغیر کوئی انسان ہل نہیں سکتا ہے۔ ہمارے آپ کا ایمان ہے، ہمارا آپ کا یقین ہے کہ ہم اور آپ زندہ ہوئے ہیں، پہلے مردہ تھے، پھر زندہ ہوئے ہیں، پھر ہمیں مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد کیا، پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ پنرجمن والا جنم ہے، یہ سسٹم نہیں ہے جو 7 دفعہ جنم ہوں گے، کتا بنے گا، بلی بنے، ٹوپی ڈرامہ ہے۔ اللہ تبارک خود فرماتے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ قرآن چیلنج کرتا ہے تو تم کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے انکار کر دیتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو
تم جب موت واقع ہو گیا تھا پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر ہمیں اور آپ کو اللہ سے لوٹ کر جائے گا۔ یہ قرآن چیخ چیخ کر ہمیں آپ کو پیغام دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمارا آپ کا ایمان ہونی چاہیے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوگا میرے بھائی۔ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میرے والد صاحب ہے کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، میرے والد صاحب حافظ ہے، عالم ہے، محافظ ہے، مسجد کا ذمہ دار، مسجد ذمہ دار، گاؤں کے ذمہ دار ہے، بڑے شہر ہے، جبہ کھپا ہے، تہجد پڑھنے والے ہیں، میرے والد سے بچا لگے، اس غلط فہمی مت ہے کہ اللہ تبارک خود فرما دیے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ اللہ کیا فرماتے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ایک چیخ آئے گی، ایک خوفناک آواز اٹھے گی، جس کو ہم اور کہتے ہیں کہ سور پھونکنا آخر میں، قیامت جب برپا ہوگا، جب سورج پورب کی جگہ پشچم طلوع ہوگا اور بیچ پانے کا پھر دوبارہ واپس ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ سال چلے گی، 40-50 سال کم و بیش چلے گا، اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آخر لمحہ میں اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جو سور پھونکتے ہیں، وہ سور پھونکیں گے، اور وہ سور پھونکنا اتنی زبردست آواز ہوگی کہ سب کے کان کو تالا لگا کے بہرا ہو جائے گا۔ کافی وقت دیکھتے ہیں اگر ڈی جے بجے چلتا ہے تو یہاں پر نماز پڑھنا دقت اور کان سسراتا ہے، مسجد دیوار ہلنے لگ جاتی ہے، وجہ کیا ہے اتنی زور آواز آتی ہے، ویسے زور آواز آئے گی، اور کیا وہ قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت میدان سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن خود فرماتے ہیں اليوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، کل قیامت میدان میں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، ماں اور بیٹے کا رشتہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، وہی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی، اور بیٹا بھی اپنے ماں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ بھی چھوڑ کر بھاگے، دوست سے چھوڑ کر بھاگے، ہر ایک شخص نفسی نفس کا عالم ہے، اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اس کا مطلب نہیں کہ آج بچوں کو یتیم چھوڑ دیں، ماں باپ کو نہیں دے گی، اس کا مقصد نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں اگر ہم نے اور آپ نے والدین کا فرما بردار کیا، اور ماں باپ نے بچوں کو حلال و حرام کا پہچان بتایا، نماز کے پابندی بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ 7 سال عمر ہو جائے تو نماز کا تعلیم کرے، نماز کے ترجم کرے، نماز سے بولے اس کو، 10 سال عمر پہنچ جائے تو بچوں کو ڈانٹے مارے۔ کتنے والدین یہاں پر ہیں، بچہ نوجوان ہو گیا، شادی کے دہلیز قدم رکھ دیا، 2 4 5 بچہ بھی ہو گیا ہے، لیکن کسی باپ کے ذہن میں جو تو نہیں رکھتا ہے بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھ، خود نہیں پڑھ رہا تو کیسے بچے کو بولے۔ اگر والدین نماز پابندی کر رہے ہیں، والدین اچھے کام کر رہے ہیں، بچے اچھے کام کر رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے سفارش کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت نفس سے عالم ہوگا میرے پر خاندان کو لے جائیے فرشتہ، مجھے بچا لے، صرف میں بچ جاؤں، میں جنت ہو جاؤں، اللہ مجھے محفوظ کر۔ اس وقت ہر ایک شخص نفس کا عالم ہے، کوئی کسی پوچھنے والا نہیں ہوگا، پرسن حال کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اس کشمکش عالمی اللہ تبارک تعالی 4-5 ایسے خصوصیات بیان فرمائے ہیں جس میں 5 سوالات ہوں گے، 5 سوال کے جواب دیے بغیر ہل نہیں سکتے۔ اسکول والے کالج اور ٹیچر نہیں کہ جواب دے دیا ہے دیکھا جائے گا بعد میں، آئندہ سے فیل ہو جائیں گے دوبارہ پھر پڑھ لیں گے، اور نہیں ہوگا تو کوئی دقت نہیں، پڑھائی چھوڑ دیں گے۔ وہ سوالات نہیں میرے بھائی، اللہ کے حبیب خود فرما لا تزل قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربهم حتى يسأل عن 5۔ لا تزل قدم ابن آدم، قیامت کے دن رب کریم کے سامنے ابن آدم یعنی انسان کے قدم پیر ہل نہیں سکتے، ڈر کی وجہ سے جو کاپتا ہے نا، تھوتاتا ہے نا، وہ تھرائے گا بھی نہیں، ڈر کی وجہ سے اسٹیٹ رہے گا، اسٹیچو ہو جائے گا، اسٹاپ ہو جائے گا۔ حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ جب تک ہم اور آج 5 سوال کا جواب نہ لے لیں۔ برائی مہربانی میں ہاتھ جو بنتی کرتا ہوں، اس 5 چیزوں کو اپنے ذہن نشی رکھو فرمائے، یاد کر کے جانے کی کوشش کرے، بعد میں آپ اس پر عمل کرے نہ کرے وہ آپ کو رائٹ ہے، لیکن خدا کے واسطے یاد کر کے ذہن نشی جائے۔ نمبر 1 ادعو عمری فیما افناہ،
رسول فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی عمر کو 60 سال 70 زندگی کو کہاں گزارا؟ اس کے بعد سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِ فِي مَا أَبْنَاهُ، اور جوانی میں سوال کرے گا تم نے جوانی کے دہلیز قدم رکھا، تم نے جوانی کو کس طرح اپنے آپ کو جوانی گزارا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَعَنْ شَبَابِ أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَقْتَدُ فِي مَا أَنْفَقَ، مال تم نے تو بہت انکم کیا، بہت کمایا، 2 منزلہ 3 منزلہ 10 منزلہ کر دیا، 8 10 دکان کھول دیا، 10 12 کو اب اپاچی گاڑی لے لیا، شو روم بنا دیا، بڑا بڑا فیکٹری کھول دیا، یہ تمام کے تمام انکم حلال تھا یا حرام تھا؟ اگر حلال تھا تو پھر حلال ہونے کے بعد اس پیسے کو تم نے کہاں پر لگایا؟ لوٹی میں لگایا، سود خور میں لگایا، یا شراب پینے میں لگایا، زنا خور میں لگایا، کس چیز میں لگائے؟ اس مال کے بعد اللہ سوال کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ میرے محدث صاحب میں سب سے پہلا کیا ہے؟ أَنُ عُمَرِي فِي مَا أَفْنَا، اللہ نے 60 سال 70 زندگی دیا ہے، اس زندگی کی اللہ اس کے رسول تیرے پر گزارا ہے یا صرف پیسہ کمانے اپنے وقت میں برباد کر دیا؟ میں معافی چاہتا ہوں، بار بار جو پیسہ لفظ کر رہے اس کا مطلب نہیں سمجھے کہ دکان اپنا بند کر دیں۔ بھائی دکان کرے، کاروبار کرے، کھیت کرے، پورا دبا کمائے، لاکھوں کروڑوں کمائے، اللہ سب کمائے توفیق دے، لیکن اس پیسے کو اس دولت کو اپنے دل کے اندر نہیں بیٹھا، یعنی بیٹا دل میں نہیں بیٹھانا۔ کمانا ہے، میں اللہ کے لیے کما رہا ہوں، اپنے بیوی بال بچہ خرچ کروں گا، علماء کے پیچھے خرچ کروں، مسجد پیچھے خرچ کروں گا، غریب اسکولوں پیچھے خرچ کروں گا، اللہ جس طرح صلاحیت دے گا ہم بالکل اٹھائیں گے، اس نیت سے کمانا۔ اسی طرح دوسرا نمبر جو سب سے ٹف چیزیں ہیں جو اللہ تبارک سب سے زیادہ سختی پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِ فِي مَا أَفْنَا، تمہیں جوانی کو کہاں گزارا؟ تم نے جوانی کو کہاں گزارا؟ وہ جو کیا کہ موویز نکلا ہے، اس میں ستارہ نہ سیارہ، سیارہ موویز میں نکالا ہے، وہاں روتے رہا ہے، ایسے ناپاک مردود ملعون سب ہے جو خدا کے سامنے رونے کا توفیق نہیں ہے، لیکن موویز دیکھ رہا ہے سیارہ وہاں پر رونے والا دور میں آ رہا ہے، ماں کو بچاؤ کر رہا ہے مردود ناپاک، خدا کے دربار میں کبھی رویا نہیں ہے۔ سیارہ موویز جو ناپاک گلیز ہے، جو پیار محبت کا ناپاک گلیز بنا رکھ دیا ہے، اس میں نوجوان کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے، بل بلا رہا ہے اور اپنے آپ کو آنسو بہا رہا ہے، اور سمجھنا کہ بہت بڑا میں سکسیس اور کامیاب ہو گیا۔ کبھی ماں کے لیے کبھی نہیں رویا، ماں طبیعت خراب ہے کبھی باپ نے رویا، رو دعا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے والد صاحب ٹھیک کر دے، میرے دادا جان طبیعت ٹھیک کر دے، مسجد آباد نہیں ہے ٹھیک کر دے۔ جو بچے ہیں میں ان کو شکر ادا کرتا ہوں، اس ناپاک غلاظت سے اپنے آپ کو بچائے میرے بھائی، اس سے ایمان ختم ہو رہا ہے۔ اور باقاعدہ بہت ایسے نوجوان لڑکی لڑکا صرف نہیں ہے، لڑکی ہے جو غیر مسلمان سے عشق کے چکر میں جا کر اپنے دین کو برباد کیا، اپنے آخرت کو برباد کیا اور اللہ رسول کو پچھے پچھتا اپنے ٹھکانہ جہنم کر دیا۔ تو جوانی اللہ نے دیا ہے، اس جوانیوں کو کھیل کود کے ساتھ، جیم و ورزش کے ساتھ، مارننگ واک کے ساتھ اللہ نے ہمیں پابندی کے ساتھ مسجد آنے کے بارے میں کہا ہے، مسجد پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ نے پوچھے گا کل قیامت میدان میں، اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اور سجدہ کرنے حکم کرے گا، وہ شخص سجدہ نہیں کر سکتا ہے جو پابندی سے نماز نہیں پڑھ، اس کے پیٹھ چوکی پر کھڑا ہو جائے گا۔ آسان لگ رہا ہے سننے میں اور مجھے بولنے میں آسان لگ رہا ہے، لیکن وہ عالم جو ہوگا نا، ہم اور آپ تصور کے باہر ہے، وہ عالم ہوگا، سب کے سامنے کھڑا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ خدا نہ خاصا یہاں پر کسی کو کھڑا کر دی جائے، بولے بھائی 5واں کلم بتائیے، 6واں کلم بتائیے، 7واں کلم بتائیے، سورہ فاتحہ بتائیے، پیٹ ڈگمگائے یہاں پر، بعد میں باہر چلائیں گے امام سے مجھے کھڑا کر دے، بیچ میں ذلیل کر دیا، اس جگہ پر ذلیل ہونا لازم ہوگا، اللہ اس کے لیے وہ بچ جائے گا جو پابندی کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پابندی پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ کیا بھائی بولے بھائی انشاءاللہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ بھائی مسجد ہمارے آپ کے لیے بنایا گیا ہے، کسی باہر کے لیے نہیں ہے، اور معذور ساتھ مسجدوں میں باہر والا مسافر زیادہ ہے، یہاں والا سب غائب ہے۔ اور میں معافی چاہتا ہوں مسجد کے باہر کے جتنے ادھر سیدھا جتنے دکان والے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں میرے بھائی، یہ تمام والے اذان کے بعد خدا کے واسطے آ جائے میرے بھائی، مسجد میں رونق پڑ جائے گی میں کہہ رہا ہوں۔ اور جتنا آواز جہاں جب تک گھر تک آواز جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جب وہاں پر مٹھائی دکان گیا تو بول رہا ہے کہ اب آپ لوگ یہ آزان سن کر ہم اٹھ رہے ہیں، اور ہاں یہی اس لیے ہم لوگ مسجد میں آزان دیا جاتا ہے، میں دل بول رہا ہوں اس لیے آزان دیا جاتا ہے۔ مسجد سے مسلمان غائب ہے لیکن ٹھیٹم دے کر رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ والدین نے اپنے بچوں پر سختی نہیں کی،
آگے نمبر ہے کہ مال کے بارے میں آج اتنا مسلمان معذرت اتنا بے حیا ہو گیا ہے، اپنے مالوں کو شرابوں میں لٹا رہا ہے، اپنے مالوں کو ناجائز کاموں میں لٹا رہا ہے، لیکن وہی مال سے، وہی انکام سے جو غریب مانگنے آتے اس کو 10 منٹ نکلنے کا موقع نہیں ملتا۔ خدا کے لیے آج آپ دیں، کل آپ کو اللہ تبارک غیبی طور عطا فرمائے، اور آخر میں اللہ تبارک جو ہمیں آپ کو علم دے رہا ہے، جو نالج دے رہا ہے، جو ہمیں آپ کو معلومات دے رہا ہے، اس معلومات پر ہمیں آپ کو کتنے عمل کیے ہیں ابھی اللہ پوچھے۔ آسان نہیں ہے زندگی، اللہ نے ہمیں تو زندگی دیا ہے، انمول زندگی دیا ہے، کھیل اور تماشا کے لیے، مزاح کے لیے ایسے دن گزار دیا ہے، اس لیے نہیں ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دیا ہے اللہ اس کے رسول کی عبادت کے لیے گزارنے کے لیے۔ عمل کریں انشاءاللہ تعالی، پیچھے دعوت دیا رہے کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔